नाराय सलवात। एक मिसरा हुआ था कनाडा में कुछ अर्से पहले, टोरंटो में। शाम तक जाने में कितनी करबलाएं आएंगी। तो इस ज़मीन में हमने भी कुछ अशार कहे हैं, पेश खिदमत है। मुस्तफा खुश होंगे ज़हरा की दुआएं आएंगी। मुस्तफा खुश होंगे ज़हरा की दुआएं आएंगी। जब अज़ा खानों से मातम की सदाएं आएंगी। और करबला से खुल्द के रस्ते में हुर्रे जरी। करबला से खुल्द के रस्ते में हुर्रे जरी। तेरे कदमों से लिपट कर कहकशाएं आएंगी। और शाम के जिंदान में आबिद के सजदे देख कर। शाम के जिंदान में आबिद के सजदे देख कर। हाथ जोड़े मस्जिदे लेने बनाए आएंगे। हाथ जोड़े मस्जिदे लेने बनाए आएंगे। और परचमे अब्बास के साए में कह कर या हुसैन सांस लीजिएगा तो जन्नत से हवाएं। सांस परचमे अब्बास के साए में कह कर या हुसैन सांस लीजिएगा तो जन्नत से हवाएं आएंगी। देखिएगा इस शेर को भी कि तीर खाकर जब अली असगर हंसेंगे हुर्मुला। तीर खाकर जब अली असगर हंसेंगे हुर्मुला। एक एक जालिम को चुन चुन कर कज़ाया
اور خود جو بھیجے گود کے پالوں کو مرنے کے لیے، خود جو بھیجے گود کے پالوں کو مرنے کے لیے، حشر تک دنیا میں کیا اب ایسی مائیں آئیں گی، حشر تک دنیا میں کیا اب ایسی مائیں آئیں گی۔ اور یہ تزمین کا شعر ہے کہ شام تک جانے میں کتنی کربلائیں ہیں، دیکھیے گا مصرع لگایا ہے ہم نے کہ پاؤں کے چھالوں نے پوچھا عابد بیمار سے، پاؤں کے چھالوں نے پوچھا عابد بیمار سے، شام تک جانے میں کتنی کربلائیں آئیں گی، اور یاد جب آئے گی فرخ کربلا والوں کی پیاس، یاد جب آئے گی فرخ کربلا والوں کی پیاس، دل کے اس آنگن میں گھر گھر کر گھٹائیں آئیں گی، مصطفیٰ خوش ہوں گے زہرا کی دعائیں آئیں گی، جب عزا خانوں سے ماتم کی سزائیں آئیں گی۔ حضرات، اب میں جن کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں وہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آواز کے مالک ہیں، خود بھی شاعری کرتے ہیں، لیکن آج آپ کے سامنے ہم لوگوں کی درخواست پہ وہ اپنے ماموں جناب عرفان نصیر آبادی صاحب کا کلام پیش کریں گے، اور ان کو لانے سے پہلے میں عرفان نصیر آبادی صاحب کے 2-3 شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دور ستم میں صبر کے پیکر نکل پڑے، دور ستم میں صبر کے پیکر نکل پڑے، صحرا میں تشنگی کے سمندر نکل پڑے، اور حرکا نصیب ایسا سنوارا حسین نے، حرکا نصیب ایسا سنوارا حسین نے جیسے کہ سیپ توڑ کے گوہر نکل پڑے، اور نوکے سنا پہ کیسے مسافر ہیں یا خدا جو جسم کے بغیر سفر پر نکل پڑے۔ اور انہی الفاظ کے انہی اشعار کے ساتھ اب میں دعوت کلام دے رہا ہوں جناب تراب نقوی صاحب مصطفیٰ آباد لائبریری سے، وہ شرکت فرما رہے ہیں جناب عرفان نصیر آبادی صاحب جو ان کے ماموں ان کے کلام کے ساتھ پیش خدمت میں جناب تراب نقوی صاحب۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے
عرفان نصیر آبادی صاحب کا ایک سلام ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، سنیں گے بطور خاص۔ پلا کے سجدے کو آبِ حیات مقتل میں، پلا کے سجدے کو آبِ حیات مقتل میں، حسین دے گئے خنجر کو مات مقتل میں، حسین دے گئے خنجر کو مات مقتل میں، ادب سے آیتیں بیٹھی ہیں سر جھکائے ہوئے، ادب سے آیتیں بیٹھی ہیں سر جھکائے ہوئے، پڑھا رہا ہے کوئی دینیات مقتل میں، پڑھا رہا ہے کوئی دینیات مقتل میں، ابھی تو آئیں گے اصغر جہاد اکبر کو، ابھی تو آئیں گے اصغر جہاد اکبر کو، ابھی بھی باقی ہیں کچھ معجزات مقتل میں، ابھی بھی باقی ہیں کچھ معجزات مقتل میں، اسی مجاہد اکبر کا نام ہے اصغر، اسی مجاہد اکبر کا نام ہے اصغر، جو ہنس کے کرتا ہے تیروں سے بات مقتل میں، جو ہنس کے کرتا ہے تیروں سے بات مقتل میں، اذان دے کے ہٹے بھی نہ تھے علی اکبر، اذان دے کے ہٹے بھی نہ تھے علی اکبر، کہ حر کو مل گئی راہ نجات مقتل میں، کہ حر کو مل گئی راہ نجات مقتل میں، کچھ ایسی شان سے نکلا ہے ثانی حیدر، قدم ملا کے چلے معجزات مقتل میں، علی کا شیر جو چلو کو بند کر لیتا،
علی کا شیر جو چلو کو بند کر لیتا، تڑپ کے مر گئی ہوتی فرات مقتل میں، تڑپ کے مر گئی ہوتی فرات مقتل میں۔ سر حسین سنا پر اٹھائے ہیں قاتل، لو پورے قد سے کھڑی ہے حیات مقتل میں۔ ادا ہوا تھا جو عرفان آخری سجدہ، ادا ہوا تھا جو عرفان آخری سجدہ، کھڑی تھی سکتے میں کل کائنات مقتل میں، کھڑی تھی سکتے میں کل کائنات مقتل میں، پلا کے سجدے کو آبے۔ دعوت کلام دینے جا رہا ہوں ایک نوجوان شاعر کو، بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، بہت ہی روشن امکانات ہیں، انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں ان سے ادب کے حوالے سے بہت کچھ سننے کو ملے گا۔ جناب عارف اکبر آبادی صاحب، اور ان کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ یہ جناب جرار اکبر آبادی صاحب کے صاحبزادے ہیں، بہت اچھی شاعری کرتے ہیں۔ انہیں دعوت کلام دینے سے پہلے عارف اکبر آبادی صاحب کا ایک قطعہ پیش خدمت ہے۔ وہ جس کا سارے نبی احترام کرتے ہیں، وہ جس کا سارے نبی احترام کرتے ہیں، درے بطول پہ وہ بھی سلام کرتے ہیں، اور اسی نے ام و ابیہا کہا ہے زہرا کو، اسی نے ام و ابیہا کہا ہے زہرا کو کہ جس کے ہاتھ پہ پتھر کلام کرتے ہیں۔ نعرہ صلوات و انہی الفاظ کے ساتھ اب میں دعوت کلام دے رہا ہوں جناب عارف اکبر آبادی صاحب۔ ایک سلام کے چند اشعار مطلب عرض کر رہا ہوں کہ شین اسلام کی توقیر بڑھانے کے لیے، شین اسلام کی توقیر بڑھانے کے لیے اپنا سر دے دیا نیزے پر سجانے کے لیے، شین اسلام کی توقیر بڑھانے کے لیے اپنا سر دے دیا نیزے پر سجانے کے لیے، اور حق کی راہوں کو عطا کر گیا خون کی بوندیں، حق کی راہوں کو عطا کر گیا خون کی بوندیں، خاک کے ذروں کو یاقوت بنانے کے لیے، حق کی راہوں کو عطا کر گیا خون کی بوندیں، خاک کے ذروں کو یاقوت بنانے کے لیے، 6 مہینے کا مجاہد ہوں میں دین اسلام، 6 مہینے کا مجاہد ہوں میں دین اسلام، آ گیا ہوں تجھے پیروں پر چلانے کے لیے، آ گیا ہوں تجھے پیروں پر چلانے کے لیے۔ یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے ہاتھوں سے اے ساقی کوثر کے پسر، آپ نے ہاتھوں سے اے ساقی کوثر کے پسر، پانی دریا کو دیا پیاس بجھانے کے لیے، پانی دریا کو دیا پیاس بجھانے کے لیے، آپ نے ہاتھوں سے اے ساقی کوثر کے پسر، پانی دریا کو دیا پیاس بجھانے کے لیے، اور تیری ہیبت ہے جری اور تیرا لہجہ زینب، تیری ہیبت ہے جری اور تیرا لہجہ زینب، آئینے ہوتے ہی ہیں عکس دکھانے کے لیے، آئینے ہوتے ہی ہیں عکس دکھانے کے لیے، تیری ہیبت ہے جری اور تیرا لہجہ زینب، آئینے ہوتے ہی ہیں عکس دکھانے کے لیے،
آئے گا ہردر شبیر پتارے کی طرح، آئے گا ہردر شبیر پتارے کی طرح، آج اکبر نے اذان دی ہے بلانے کے لیے، آج اکبر نے اذان دی ہے بلانے کے لیے، آئے گا ہردر شبیر پتارے کی طرح، آج اکبر نے اذان دی ہے بلانے کے لیے، اور چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ کہا سرور نے، چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ کہا سرور نے، ایک ماحول بنا شمع بجھانے کے لیے، چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ کہا سرور نے، ایک ماحول بنا شمع بجھانے کے لیے، ہم بھی تیار ہیں فطر اس کی طرح اے مولا، ہم بھی تیار ہیں فطر اس کی طرح اے مولا، تیری دہلیز پر سر اپنا جھکانے کے لیے، تیری دہلیز پر سر اپنا جھکانے کے لیے، پرچم حضرت عباس اٹھاؤ عارف، پرچم حضرت عباس اٹھاؤ عارف، آسمانوں کو زمینوں سے ملانے کے لیے، آسمانوں کو زمینوں سے ملانے کے لیے، شین اسلام کی توقیر بڑھانے کے لیے، اپنا سر دے دیا نیزے پر سجانے کے لیے، اپنا سر دے دیا نیزے پر سجانے کے لیے۔ اب میں دعوت کلام ایک ایسی شخصیت کو دینے جا رہا ہوں جو پیشے کے اعتبار سے صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں صفحہ اول کے، اور ٹی وی اور میڈیا کے حوالے سے بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں، شاعری کے حوالے سے بھی ہندوستان اور بیرون ملک بھی جاتے رہے ہیں مشاعروں میں شرکت کرنے کے لیے۔ انہوں نے بھی بارگاہ امام عالی مقام میں کچھ کلام پیش کیا ہے اور اپنی شرکت درج کرائی ہے نوئیڈا دہلی سے۔ ان کو بلانے سے پہلے میں ان کا ایک شعر جو ذاتی طور پہ مجھے بہت پسند ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پیاسے لبوں نے ایک بھی قطرہ نہیں چھوا، پیاسے لبوں نے ایک بھی قطرہ نہیں چھوا، تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ اب میں دعوت کلام دے رہا ہوں جناب ناظم نقوی صاحب دہلی۔ ایک نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا علی کی شان میں ایک سلام کے کچھ اشعار، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ شہزادی دو عالم ہر فرش عزا کے اوپر ہوتی ہیں، اور میں ان سے دستبستہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میرے سلام کا جو بھی ثواب ہے وہ علم بھائی کی روح کو میں بخش رہا ہوں۔ مطلع سماعت فرمائیں کہ جو زندگی کے ہیں وہ سب لقب علی کے ہیں، جو زندگی کے ہیں وہ سب لقب علی کے ہیں، جو زندگی کے ہیں وہ سب لقب علی کے ہیں، کہیں کہیں پہ تو تیور عجب علی کے ہیں، کہیں کہیں پہ تو تیور عجب علی کے ہیں۔ اور اس کا حسن مطلب دیکھیے کہ جو اپنی فکر و نظر کے سبب علی کے ہیں، جو اپنی فکر و نظر کے سبب علی کے ہیں،
وہ چھان آئے ہیں عالم میں تب علی کے ہیں، وہ چھان آئے ہیں عالم میں تب علی کے ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ کشادہ ذہنی تحمل یقین علم و عمل، کشادہ ذہنی تحمل یقین علم و عمل، صفات یہ نہیں جن میں وہ کب علی کے ہیں، صفات یہ نہیں جن میں وہ کب علی کے ہیں۔ اور نہج البلاغہ سے مولا کا ایک فقرہ اٹھا کے میں نے ایک شعر کہنے کی کوشش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ کمزور کی وراثت ہو، میں چاہتا ہوں کہ کمزور کی وراثت ہو، میں چاہتا ہوں کہ کمزور کی وراثت ہو، خدایا لہجہ یہ کس کا ہے لب علی کے ہیں، خدایا لہجہ یہ کس کا ہے لب علی کے ہیں۔ اور یہ میثم اور یہ سلمان و بوذر و قمبر، یہ میثم اور یہ سلمان و بوذر و قمبر، جو ہوش مند ہیں دیوان سب علی کے ہیں، جو ہوش مند ہیں دیوان سب علی کے ہیں، جو ہوش مند ہیں۔ اور علی کی طرح سے علی کی طرح علی پر یقین ہے ہم کو، علی کی طرح سے علی کی طرح علی پر یقین ہے ہم کو، نکل ہی آئیں گے مشکل سے جب علی کے ہیں، نکل ہی آئیں گے مشکل سے جب علی کے ہیں، جو ہوش مند ہیں دیوان سب علی کے ہیں۔ اب میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں ایک ایسی شخصیت کو کہ جن کے سلسلے سے لوگ کم ہی جانتے ہیں کہ وہ شاعری بھی کرتے ہیں۔ میری مراد ہے حجت الاسلام مولانا سید زیغم عباس صاحب سے، جو کہ اناؤ میں شیعہ جامع مسجد چودرانہ کے امام جمعہ ہیں، اور آج کل کورونا کی وبا کے چلتے لاک ڈاؤن کی صورت میں لکھنؤ میں مقیم ہیں، اور انہوں نے ہماری درخواست پہ اپنے کلام کے ذریعے سے علم بھائی کے حوالے سے منعقد کی گئی اس نشست میں اپنی شرکت فرمائی ہے۔ اور ان کو بلانے سے پہلے
میں سرور صاحب کے سے 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ شہ نے ہم کو روشناس دین و دنیا کر دیا، شہ نے ہم کو روشناس دین و دنیا کر دیا، شمع گل کر کے زمانے میں اجالا کر دیا، اور شہ نے مل کے اپنے چہرے پر علی اصغر کا خون، شہ نے مل کے اپنے چہرے پر علی اصغر کا خون ساری دنیا کو میسر آب و دانہ کر دیا۔ یہ ہمارے انجمن حسینیہ کے شاعر جناب سرور صاحب کے اشعار تھے، اور انہی کے ساتھ اب میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں حضرت الاسلام مولانا سید ظاہر وقاص صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا گو پروردگارا مرحوم و مغفور عالم حسین زیدی ابن قاسم حسین زیدی صاحب کی مغفرت فرمائے اور انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک مطلع اور چند اشعار پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں کہ جس قدر انسان کو قرآن پڑھنا آئے گا، جس قدر انسان کو قرآن پڑھنا آئے گا، اس قدر ہی مدح حیدر کا سلیقہ آئے گا۔ شعر سماعت فرمائیں کہ اے مسلمانوں، عبادت تب کہیں ہوگی قبول جب تصور میں میرے مولا کا چہرہ آئے گا۔ تو کتنے پاکیزہ بنائے حق نے پیغمبر کے ہاتھ، کتنے پاکیزہ بنائے حق نے پیغمبر کے ہاتھ، ایک دن ان پر غدیر خم کا مولا آئے گا۔ تو 14 صدیوں سے مسلسل ہے یہ اعلان غدیر، 14 صدیوں سے مسلسل ہے یہ اعلان غدیر، آدمی کو ایک دن انسان بننا آئے گا، تو صرف اس دن کہہ سکیں گے ہم علی کے ہیں غلام، صرف اس دن کہہ سکیں گے ہم علی کے ہیں غلام، جب ہمیں بھی شیر قاتل کو پلانا آئے گا، جب ہمیں بھی شیر قاتل کو پلانا آئے گا۔ اور سماعت فرمائیں کہ جو غمیں شبیر میں آنسو بہانا سیکھ لے، جو غمیں شبیر میں آنسو بہانا سیکھ لے، بس اسی کو اپنے غم میں مسکرانا آئے گا، بس اسی کو اپنے غم میں مسکرانا آئے گا۔ اور مختصمات فرمائیں کہ قبر کی تاریکیوں سے خوف زیغم کس لیے، قبر کی تاریکیوں سے خوف زیغم کس لیے، میرے مولا آئیں گے خود ہی اجالا آئے گا، میرے مولا آئیں گے خود ہی اجالا آئے گا۔